مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا کہ ہریانہ میں امام صاحب کو قتل کرنے والے قاتل اور جے پور ممبئی ایکسپریس میں دہشت گردی کرنے والے پولیس کو سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کا معمول بن گیا ہے۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور قاتلوں کو سزا دینا بھی حکومت کا فرض ہے۔ معزز ناظرین کرام، ملک کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ جب سے یہ بی جے پی سرکار مرکز میں برسر اقتدار آئی ہے، ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردانہ حملے ایک بھارت کا ایک مخدر بن چکا ہے اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر ہماری مرکزی سرکار نے جو نعرہ دیا تھا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس، یہاں پر ان کے یہ تینوں بھی نعرے ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب کبھی ایسے دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں تو انتظامیہ کی جانب سے یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مجرم کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جو جے پور اور بمبئی ایکسپریس میں جو پولیس کی وردی میں جو دہشت گردی کا بازار گرم کیا گیا، اس کے تعلق سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ویپن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یعنی انتظامیہ بھی اس سازش میں ملوث جو ہے نا، ان کے الفاظ میں خود یہاں پر شمار ہوتا ہے کہ عمدن ایسے شخص کو ویپن دیا گیا ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ سب کہنے سننے کی بات ہے، لیکن اس کا کوئی دماغی توازن جو ہے نا خراب نہیں تھا۔ عمدن اس نے اپنے ذہنی زہر کو جو ہے نا نکالا ہے اور ٹرین میں چن چن کر جو ہے نا جن کو داڑھی ہے ان کو جو ہے نا شہید کیا ہے۔ اور ہمارے شہر حیدرآباد کا ایک نوجوان بھی اس میں جو ہے نا جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو تمام حیدرآباد تلنگانہ مرحوم کے خاندان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور پھر دوسرا واقعہ جو ہریانہ میں پیش آیا کہ مسجد کے امام کو گولی مار دی گئی، تو کیا یہ بھی جو ہے نا ہجومی تشدد کو بھی جو ہے نا دماغی توازن قرار دے گی مرکزی سرکار یا محکمہ انتظامیہ؟ آخر کتنا اپنے گناہوں پر پردہ ڈالو گے اور کہاں تک بچنے کی کوشش کرو گے؟ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حکومت چلانے والے کے سے بھی بڑا ایک حکومت چلانے والا ہے۔ جب وہ اپنے انصاف پر آ جائے گا تو ایسی حکومتیں جو نہ بہہ کر چلے جائیں گی، اور جو انسانیت سوچ جو حرکات کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا بھی جو ہے نا پیدا کرنے والا ضرور دے گا۔ یہ اقتدار کے نشے میں یہ نہ بھولو کہ آج تم اقتدار پر ہو، لیکن اچھوں کا اقتدار جو ہے نا ختم ہو گیا تو تمہاری جو ہے نا کیا حیثیت ہے؟ تمہارا بھی اقتدار ایک دن ختم ہوگا تو پھر تمہارے کو ہر ایک تمہاری اس بدعمالی کا جو ہے نا تم کو اس کی سزا دینے والے برابر دیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے ایک انسان کو قتل کرنا، تو جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو جو ہے نا تکلیف دینا ہے اور اس اللہ کی جو ہے نا نافرمانی ہے، اور اس کو جو ہے نا ٹارگیٹ بنانا ہے، تو یقیناً اس کی سزا تو جو ہے نا ان کو ملے گی۔ میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کی جانب سے، میں ان تمام مرحومین کے لواحقین کو میں اللہ تعالیٰ سے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں، اور ہم تمام آپ کے جو ہے نا غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور ہمارے حیدرآباد کا جو نوجوان جو شہید ہوا ہے، تو یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کئی تنظیمیں تعزیت پیش کرتے ہیں، اپنی جو نا ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو کوئی آگے پیچھے جو نا آگے نہیں آتا۔ تو یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت تلنگانہ اس شہید کے افراد خاندان کے لیے ایکس گریشا دے اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور مرحوم کی جو بیوہ ہے
वो ग्रेजुएट है तो वो तो सरकारी मुलाजिमत की हकदार भी है और उसको देना चाहिए। इससे हट के हमारे शहर में जो बड़े बड़े कॉलेजेस और मदारिस जो चल रहे हैं, स्कूल जो चल रहे हैं, और कई मदारिस कई स्कूल जो है ना हमारी औकाफ की जायदादों पर है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि इन बच्चों की जो है ना निगहदाश्त का जो है ना जिम्मा ले और अपने स्कूल में इनको जो है ना बगैर फीस के इनको तालीम का इंतज़ाम करे। ये मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन आपसे जो है ना ये मुतालबा करता है और हम मरकज़ी सरकार से मुतालबा करते हैं कि इमाम साहब के खातिलों को और इन ट्रेन का जो खातिल है उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। यही कानून की मांग है, दस्तूर की मांग है और यही भारत के अवाम की मांग है। अगर मरकज़ी सरकार इस पर जो है ना शिकंजा नहीं कसेगी तो फिर समझ जाना चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत का जवाल का वक्त जो है ना करीब आ रहा है और ये दहशतगर्दी। Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education. Has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up. Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehndipatnam, Hyderabad.